بہت ساری باتیں تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے ہم اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت کر رہے تھے۔ الحمدللہ بہت سی مفید باتیں جن پر ہم عمل کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے گوشے گزار کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو موضوع آیا تھا قرآن ہماری ضرورت، یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا، اس لیے اس قوم کی ذلت و پستی اور رسوائی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس قوم کی ذلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ قوم اس کتاب سے کٹی اور ہٹی ہوئی ہے۔ دنیا کی بہت ساری کتابیں، لٹریچر پڑھتے ہیں لوگ اور اس کو سیکھتے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن جو کتاب دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے اور جو کتاب انسانوں کو ہلاکت اور ضلالت سے بچا سکتی ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو کہاں؟ مردے پر۔ بتائیے، ایک زندہ کتاب جو زندگی دینے کے لیے آئی ہے، اسے مردوں کو پڑھا جانے لگا۔ توپ سے مکھی ماری جا رہی ہے۔ بتائیے، توپ سے کوئی مکھی مارتا ہے؟ لیکن یہ قوم مار رہی ہے، اسی کو تعویذ بنا بنا کر کے پہنتی ہے، اور بھی طرح طرح کے بیہودہ حرکتیں اس کتاب کے ساتھ یہ قوم کر رہی ہے، جو اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے یہ قوم ذلت اور پستی کی اتنی گہری کھائی میں گر چکی ہے کہ اس کو اٹھنے کے لیے صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ واپس اس کتاب سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لیا جائے۔ دوسرا ایک موضوع آیا تھا شوہر کا برتاؤ بیوی کے ساتھ۔ دیکھیے، بیوی کے ساتھ شوہر میں 2 جملے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ شوہر جس طرح، جس انداز میں، جس خوش اسلوبی کے ساتھ اجنبیہ عورتوں سے گفتگو کرتا ہے، یا بیوی جس انداز اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ اجنبی مردوں سے گفتگو کرتی ہے، اگر اس انداز گفتگو کو میاں اور بیوی آپس میں اگر کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر برتاؤ شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ کچھ نہیں ہے، اور نہ بیوی کا کوئی برتاؤ شوہر کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ بہت ہی بڑے اچھے انداز میں کسی مرد کو دیکھو کسی اجنبی عورت سے بات کرتے ہوئے تو عجیب لگتا ہے، بیوی کو ریٹے سے بلاتا ہے اور انہیں جو ہے محترمہ کہتا ہے۔ بہت بے غیرت لوگ ہیں، ایک دم گراوٹ کی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ اپنی بیوی جو گھر میں ہماری بہت ساری ضرورتوں میں کام آتی ہے اور ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس سے ملنے جلنے اور گفتگو کا انداز عجیب و غریب ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی دشمن سے بات کر رہا ہے، اور کسی اجنبیہ عورت سے جو ہمارے لیے حرام ہے، اس کا دیکھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سلام دعا کرنا، ہاتھ ملانا، ملنا ملانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کے باوجود اس کے گفتگو کا انداز دیکھیے کہ عجیب، اللہ کی پناہ۔ تو اگر یہ انداز اگر اپنے گھروں میں اپنا لیے جائیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنا لے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنا لے، تو بس کافی ہے زندگی کو اچھا بنانے کے لیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز اس میں اور آتی ہے کہ بسا اوقات
عورتیں اپنے شوہروں سے اس کی حیثیت سے بڑی چیز کا مطالبہ کرتی ہیں۔ یہ میرے ذہن میں تھا اور بہت ساری شکایتیں اس طرح کی ملی ہوئی ہیں کہ حیثیت کچھ نہیں ہے شوہر کی، لیکن اس سے بڑے بڑے مطالبات کیے جاتے ہیں، گھومنے کے، ٹہلنے کے، کھانے کے، پینے کے، زیورات کے، کپڑے سے، یہ ساری چیزیں۔ تو بسا اوقات رشتے میں ناچاقی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں سے اتنا ہی مطالبہ کریں جتنا اس کی حیثیت ہو، اور جسے وہ بآسانی پورا کر سکے، جس کے لیے اسے قرض وغیرہ نہ لینا پڑے یا اور کسی بھنور میں نہ پھنسنا پڑے جس کی انجام دہی نہ کر پائے یا جس کی اصلاح نہ کر پائے۔ اس لیے رشتے ازدواج کو مسلسل باقی رہنے اور خیر و برکت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر کے پاس جو بھی آمدنی ہے اس میں کھانا پہننا جس طرح بھی ممکن ہے اور بآسانی جو چیز ممکن ہے اسی میں صبر و شکر کی زندگی گزاری جائے۔ حیثیت سے زیادہ کسی چیز کا سوال کرنا یہ آپس کے رشتے کی خرابی کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ تیسرا ایک موضوع آپ کے سامنے آیا میراث کا، بہت اہم موضوع ہے جس سے قوم کوسوں دور جا چکی ہے۔ جیسے غیر مسلموں کے ہاں بیٹیوں کی اچھی شادی کر دی اور تلک دے دیا اور منگنی کر دی، بڑے بڑے حال سجا دیے، بس غیر مسلموں کے یہاں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور لڑکی اپنے گھر چلی گئی، بس خلاص، پھر آؤ جاؤ گلگلا بھجیا گھجیا لیتے جاؤ اور آگے کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے ماننے والوں نے بھی یہی طریقہ اپنا لیا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ ارے لڑکی کو جہیز دیا نا مولانا، جہیز دیا نا، اتنا لمبا جہیز دیا پھر بھی میراث دی جائے؟ بتائیے جہیز دینے سے میراث کہیں معاف ہوتی ہے؟ جہیز تو پوری دنیا اٹھا کے دے دو، تو جہیز دینے سے کہیں میراث معاف ہوتی ہے کیا؟ میراث نہیں معاف ہوتی ہے۔ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولانا میں تو اپنی زندگی ہی میں اپنی بیٹیوں کی میراث دے دیتا ہوں۔ زندگی میں میراث نہیں تقسیم ہوتی ہے، یہ نہیں سنے ہیں کیا کبھی؟ کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو ایک گھر لے کر کے دے دے تو کیا وہ میراث اس کی ہو گئی؟ باپ کے مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی، اس لیے کہ اس گھر لینے کے بعد اگر 10 سال باپ اور زندہ رہا اور 2-4 اور دکان مکان خریدے تو اس دکان مکان میں لڑکی کا حصہ کہاں جائے گا؟ تو زندگی میں لوگ میراث دیتے ہیں، زندگی میں کوئی میراث نہیں ہے، مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوتی ہے، اور اس تقسیم کی پوری ذمہ داری اس لڑکی کے بھائیوں کی ہے کہ اس کا حصہ ہڑپ نہ کیا جائے۔ دیکھیے آدمی حرام سے بچتا، سود کھانا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، دن بھر اس کی لڑائی اور بحث کرتا ہے علماء سے اور سوال و جواب کرتا ہے، لیکن بہنوں کے حقوق کھا لینا حرام ہے اسے نہیں معلوم، اس کو باقاعدہ کھاتا، ہنس کے کھاتا ہے، مسکرا کر کے کھاتا ہے، لگتا ہے اس کے کھانے کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سزا سنائی ہے بہنوں کی میراث یا کسی کی میراث یا حق و حقوق مارنے والوں کو، جو سزا کافروں کو دی جاتی ہے۔ سزا سنیں گے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ تعالیٰ کے حدوں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے اور اس کے حدوں کو پار کرنے کی کوشش کریں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ کہاں ہے؟ اسی وصیت کی آیتوں کو بیان کرنے کے فوراً بعد وصیتوں کی انجام دہی نہ کرنے والوں اور حقداروں کے حقوق مار لینے والوں کی یہ سزا بتائی گئی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، ہمیشہ
کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ اور نارن خالدن یہ کس کے لیے جانتے ہیں؟ یہ کافروں کا عذاب ہے، مسلمانوں کا عذاب نہیں ہے، اس لیے کہ توحید اگر اس کی اچھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ سزائیں جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے گا، اگر رائی کے برابر بھی ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ لیکن نارن خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ۔ اس لیے میرے بھائی میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو باتیں الحمدللہ بہت مفید ہوئی ہیں، اور سماج کے اندر بہت ساری جو خرابیاں ہیں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ کہنے سننے سے کے ساتھ ساتھ ہم کہی گئی باتوں پر عمل بھی کریں، اور کوشش بھی کریں اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اور جو کمی ہماری زندگی میں ہے اللہ رب العالمین سے اس کی اصلاح کی توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔